یہ مغرب کا وقت تھا۔ بھابھی زرینہ کی چھوٹی بہن گل مینا گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لوٹی پھوٹی تھی، اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے وجود پر نہیں تھا، جبکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھابھی زرینہ میرے بڑے بھائی کی بیوی تھی۔ ان کے 2 بھائی تھے۔ میں بھابھی زرینہ کے چھوٹے بھائی گلزیب کو پسند کرتی تھی، جبکہ گلزیب اور گل مینا اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ آج گل مینا اکیلی آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ یہ کہ انتہائی شرمناک بات تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر سمجھ آ گئی تھی کہ گل مینا کے ساتھ کسی نہ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ گل مینا زاروں قطار روتی ہوئی اپنی بڑی بہن کی گود میں آ کر گری تھی اور گریہ زاری کرنے لگی۔ میری بہن، میں تو لٹ گئی۔ تمہارے سسرالیوں نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ میری بھابھی پریشان ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تب گل مینا اپنے زخم اسے دکھانے لگی اور بولی، میری بہن، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میں باڑے کے پاس سے دوسری طرف جا رہی تھی کہ کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس نے میرے ساتھ دست و درازی کرنے کی کوشش کی، مجھے گھسیٹ کر اندر باڑے میں لے جانے کی بھی کوشش کی، مگر میں نے جب جرأت سے کام لیا، اس کے منہ کو ناخنوں سے گھسیٹ کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ بروقت وہاں سے بھاگ گیا، لیکن یہ زخم میری روح میں لگے ہیں۔ میں تو یہاں اپنی بڑی بہن کے گھر آئی تھی، مگر اس گھر میں میری عزت کی پرواہ کسی کو بھی نہیں۔ یہ کہہ کر گل مینا زور زور سے رو رہی تھی، جبکہ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ جب کبھی ایسی کوئی بات کسی خاندان میں ہو جائے تو پھر وہاں رشتہ داری کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایسے میں جبکہ میں گلزیب کو پسند کرتی تھی، اب تو یہ بات ناممکن تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گل مینا کے ساتھ دست درازی کرنے والا وہ بدبخت اور ہنجار کون تھا۔ سبھی میرے بھائیوں پر شک کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا گھر گاؤں کی آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ہمارے گھر سے زیادہ کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر بھابھی کی بہن بھائی ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ اب سب لوگوں کا شک میرے بھائی پر ہی جا رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جیسا کہ گل مینا نے بتایا تھا۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ گل مینا کے ساتھ اس کی بہن کی دیور نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر، جیسے ہی بھابھی کے گھر کی طرف پہنچی، وہاں بھی گل مینا کے دونوں بھائی آ کر اسے لے گئے۔ ساتھ ہی اپنی بڑی بہن سے بھی کہنے لگے کہ تمہیں بھی اگر تھوڑی سی غیرت ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر چلو۔ بھابھی سمجھدار تھی، بولی، میں ایسے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر تم لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ اس بدتمیزی اور دست درازی کا فیصلہ جرگہ بھی کرے گا، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ تم لوگوں کا ساتھ دوں گی، لیکن فی الحال تم لوگوں کو اس فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے گل مینا کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، کیونکہ دست درازی کے دوران اس شخص کے چہرے پر گل مینا کے ناخنوں کے نشان ہیں، جبکہ میرے دیور یا جیٹھ کسی کے بھی چہرے پر ایسا کوئی داغ موجود نہیں ہے۔ سو ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش اور عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی کے دونوں بھائی شاہ زیب اور گلزیب چلے گئے، جبکہ شاہ زیب بڑا ہی سخت طبیعت کا مالک تھا۔ گلزیب بہت ہی اچھا طبیعت اور ساتھ ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ جب بھی میں گلزیب کو بچپن سے پسند کرتی تھی، مگر اب اس کی دشمنی کے بعد گلزیب سے شادی کا خیال لانا بھی بے وقوفی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ ایسے معاملات میں دو دلوں کا خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ گلزیب کی بہن کے ساتھ بھی برا ہوا تھا، میں اسے دوش نہیں دے سکتی تھی، وہ مجھ سے شادی کے لیے اصرار کرے۔ اگلی صبح جرگہ بیٹھا۔ جرگے نے جو فیصلہ کیا اس نے ہم دونوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے مجھا کے رکھ دیا۔ میری شادی شاہ زیب کے ساتھ طے پا گئی تھی، اور یہ اس کی سزا تھی جو گل مینا کے ساتھ پیش آئی تھی۔ گل مینا کی زیادتی کے بدلے میں مجھے شادی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں پسند گلزیب کو کرتی تھی، میری شادی شاہ زیب کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ آپ نے کبھی زندگی میں شاید ایسا تجربہ نہیں کیا ہوگا، شہروں کی محبت عام سی ہوتی ہے، گاؤں میں سال میں ایک بار محبوب کی جھلک دیکھنے کو ملے، اور پھر اتنی تڑپ کے بعد انسان کا نصیب کسی اور کے ساتھ بن جائے تو گاؤں کی ویران اور بے رنگ سی زندگی اور بھی بری لگنے لگتی ہے۔ اس میں جینے کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر چاہنے والے محبوب کا ساتھ ہو تو پھر زندگی کی کیا ہی بات ہے، لیکن اب میں بے بس ہو چکی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا۔ میری شادی شاہ زیب کے ساتھ طے کر دی گئی، مگر یہ شادی عام شادیوں کی طرح نہ تھی، سزا کے طور پر میں بیاہی گئی تھی۔ سو اس شادی میں کسی قسم کا کوئی جشن وغیرہ نہیں کیا گیا۔ مجھے گھر والے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ رشتہ جلدی طے پا گیا، مجھے 2 جوڑوں میں میرے گھر سے رخصت کیا گیا۔ گلزیب اس شادی میں شریک نہیں ہوا تھا، میں اس کے دل کا حال سمجھ سکتی تھی۔ میں بھی روتی آنکھوں کے ساتھ جب شاہ زیب کے گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل میں شادی کی کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، میرے آنسو دیکھ کر
میرے شوہر نے مجھے پہلا طعنہ مجھے دے ڈالا، کیوں تجھے کوئی اور پسند تھا؟ یہ تیرا کوئی عاشق تھا جو مجھ سے شادی کرنے پر اتنے غم بہا رہی ہو؟ میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے کیا غم تھا؟ اس طرح بھی بھلا کوئی شادی ہوتی ہے؟ میری ساس نے بھی عورتوں کو میرا منہ دیکھنے سے منع کر دیا، کہا کہ یہ منحوس ہے، اس کے کوئی منہ نہ لگے، اس کی وجہ سے باقی لڑکیوں کے بھی نصیب خراب ہوں گے، ایسی لڑکی کو تو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے، یہ نحوست کی علامت ہے۔ اپنے سسرالیوں کی یہ باتیں سن کر میرا دل داغ داغ ہو گیا، مگر میں خاموش سزا میں بیائی گئی۔ لڑکی اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ شاید وہ کچھ بھی اچھی بات کہہ دے۔ اب تو میرا نصیب اس کے ساتھ جڑ گیا تھا، میں اس کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اچھی گزر جائے گی، مگر اس کے آنے کے ساتھ ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے اس کی نظر میں مزید گرا دیا۔ سب لڑکیاں مجھے شاہزیب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کھانستا ہوا کمرے میں آیا، میری طرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر بولا، آج سے تو میری ملکیت ہے، مگر میں تیرا کچھ نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، مجھ پر حق جتانے کی کوشش بھی مت کرنا، مجھے سوال جواب پسند نہیں ہے۔ میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم کن سے ملو گی اور کس سے نہیں، یہ میں طے کروں گا۔ مجھے تمہارے کردار پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک ایسے خاندان سے آئی ہو جہاں کے مرد بے مہار ہیں، جو دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، یقیناً انہیں اپنی بھی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی تربیت عمدگی سے کی ہوگی۔ سو تم آئندہ کسی سے نہیں ملو گی کہ اپنے گھر میں ہی بند رہو گی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارو گی، اور ہاں، اگر تم اپنے باپ یا بھائی کسی بھی مرد سے ملی تو تمہیں 3 طلاق۔ تمہارا باپ ہی تمہارے محکمے سے تم سے ملنے آ جائے تو تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے یہ شرط توڑی تو میری زندگی سے نکل جاؤ گی، پھر تو تمہارے لیے موت کے سوا کچھ چارہ نہیں ہے۔ کوئی دوسری شادی تو تم سے کرنے سے رہا، سو تم اس بات کی لاج رکھنا اور کسی مرد سے بھی مت ملنا۔ مجھے تمہارے اوپر بہت شک ہے۔ ابھی میں شوہر کی یہی بات سن رہی تھی کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب میں نے یہ دستک سنی، میرا دل گھبرا گیا تھا۔ ایسی دستک تو ہمیشہ گلزیر بھی دیا کرتا تھا، وہ ہولے ہولے دستک دیتا اور میں باہر آ جایا کرتی تھی۔ میرے دل میں گزرے لمحات کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، مگر میرے شوہر کو یہ بات ناگوار گزری۔ کس کو بلا رکھا ہے تو نے اس گھر میں؟ میں تو ابھی سے تیرے لچھن سمجھ گیا ہوں۔ یہ تم پر شک پہلے ہی تھا، اب یقین میں بدل گیا ہے۔ ابھی دیکھتا ہوں یہ تمہارا کوئی عاشق ہوگا جو تمہارا غم مناتے مناتے تمہارے سسرال تک آ گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر شاہزیب غصے سے گھر سے نکلا، مگر نہ جانے آگے جا کر کیا ہوا۔ اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا اور واپس آ گیا، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ نہیں بدلا۔ ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی ایک مجرم ہوں۔ اس قید خانے میں میرے دن کٹنے لگے تھے۔ اس میں صورت کی بے بنا اچھی تھی۔ میرے شوہر کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی۔ بولا کہ اپنے باپ کے سامنے کبھی مت جانا، ورنہ تم کو طلاق ہو جائے گی اور تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی۔ مجھے تمہاری یہ ادائیں، یہ ناز و انداز پسند ہیں۔ میں تمہارے ساتھ اچھے سے زندگی گزاروں گا، اب تم بھی میری بن کر رہو اور کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اپنے شوہر کی اس عنایت پر خوش تھی کہ چلو جیسا بھی ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہوا، ورنہ یہ عموماً مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ہی بدسلوکی کرتے ہیں اور اسے عام بات سمجھتے ہیں۔ میری زندگی اچھی گزرنے لگی، مگر گلزیب اندر سے کٹتا مرتا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بھی نہ تھا، جب آتا تو اس کی نگاہوں میں بے پناہ شکوہ ہوتا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، مگر اس کی راضی ہونے یا ناراض ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میری زندگی کی کائیا پلٹ گئی۔ شام کا وقت تھا جب مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت عرصے سے نہیں ملی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ ان کا قانون تھا، جو لڑکی سزا کے طور پر بیاہی جائے گھر والے اس سے نہیں ملتے۔ مگر آج میں جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا ابا جان گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل جذبات سے بھر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور جب کہ گل مینا کی شادی بھی ایک اچھی جگہ ہو گئی تھی تو معاملات آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر والے صلح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری شادی بھی سزا کے طور پر کی گئی، سب کچھ توازن میں تھا۔ تبھی ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ ابا کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی اور جذباتی بھی ہو گئی۔ جھٹ سے جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ آپ ابا بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بولے تیری ماں تجھے یاد کر رہی تھی، آج چل تیرا بھائی باہر کھڑا ہے، میں تجھے لے چلوں، کافی دن ہو گئے ہیں۔
تو اپنے گھر نہیں آئی؟ میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابا کی رحم دلی دیکھ کر میرا بھی دل پگھل گیا۔ میں اپنے شوہر کی بات سرے سے بھول گئی تھی۔ ابا کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے باہر تک آ گئی تھی، تبھی وہ اب مجھے باہر لے کر آئے۔ میں بھائی سے بھی ملی۔ بھائی مجھ سے زیادہ گرم یوچی سے تو نہیں ملا، مگر مجھے دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ کھیتی سے میرا شوہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے شوہر نے میرے والد کو سلام کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا رنگ آ گیا اور ایک گزر گیا۔ میرے بھائی سے بھی ملا، مگر ہم دونوں ہی جان گئے تھے کہ جو شرط ہمارے درمیان طے ہوئی تھی اس کے مطابق اب میں شاہ زیب کی بیوی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی اور باپ دونوں سے ملی تھی اور اس نے مجھے کسی بھی غیر مرد سے ملنے کو منع کیا تھا، ورنہ مجھے 3 طلاق ہو جانا تھی۔ اب یہ قسم ٹوٹ گئی تھی اور اس میں گلزیب کی بیوی نہیں رہی تھی۔ آپ کے ساتھ جانے سے میرا دل گھبرا رہا تھا، یہیں رہ جاؤں، مگر پھر میرے شوہر نے ان کو کہا کہ آپ ذرا رک جائیں، اپنی بیٹی کو لے کر جائیے۔ میں نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ میں آپ کو ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی نوبت ہی نہیں آئی، ابھی چلے گئے۔ ان کو شاید مناسب نہیں لگا کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے گھر چلنے پر اصرار کریں یا مجبور۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ اب میں شوہر کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ اب ان کے جانے کے بعد میں نے ان سے منہ پھیر لیا۔ ایسے نہ کرو، ہمارا رشتہ ایسے نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں نے کہا تم چاہے جتنی بھی باتیں کر لو، شریعت کی روح سے تمہاری بیوی نہیں رہی، اور اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو تم گنہگار ہوگے۔ اتنے میں میرے سسر آ گئے۔ میری ساس کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ مجھ پہ شک تھا کہ یا شاید شاہ زیب نے یہ بات بتا رکھی تھی۔ اب میں نے اپنے سسر کو بہت ساری باتیں بتا دی۔ یہ سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی اور نہ ہی تم اپنی بیوی کی ہو۔ تم نے اسے طلاق نہیں کی، مگر طلاق ہو چکی ہے۔ میرے سسر کی طرف سے جب اس بات کی تصدیق کر دی گئی تو میرے اور میرے شوہر کے لیے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ لیکن اب اگر میں واپس اپنے گھر جاتی تو یقیناً یہ سب معاملات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے۔ پہلے ہی خدا خدا کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان کچھ برف گری تھی۔ ہم پھر سے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی نوبت ہی کہاں آئی۔ میرا اشارے سے میرا شوہر بہت پریشان تھا، وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ غصے میں گھر سے نکل گیا۔ سب لوگ اسے آوازیں دیتے رہ گئے، مگر وہ رکا نہیں۔ دیور بھی گیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اب ہم لوگ بہت پریشان رہتے تھے۔ گھر میں میرا دیور تھا، جبکہ میرے سسر بھی کہہ رہی تھے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو ایسی بے تکی بات کر کے تمہارے لیے مشکل پیدا کرنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن جو ہو چکا سو ہو گیا۔ میرے سسر نے اپنی پگڑی اتار کر رکھ دی اور بولے، بیٹی، خاندانوں کی عزت کو تم بچا سکتی ہو۔ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر ان جوانوں کے گرم خون کی وجہ سے اتنا غلط فیصلہ ہو گیا ہے یہ کہ تم اپنے اوپر صبر اور جبر کر کے اپنے گھر کو بچا لو، یا تو پھر اپنے باپ اور بھائی کا ساتھ دو، ان کے گھر چلی جاؤ۔ لیکن ایسی صورت میں دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، ہمارے درمیان اور دشمنی بڑھے گی۔ سب سے بہتر ہے اس کے بعد میں تمہارا نکاح کسی مقبول شخص سے کروا دوں گا، لیکن اس سب کی خبر تمہارے ماں باپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے دن حسب معمول اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی، مگر میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے اپنے سسر کی بات پر یقین کر لیا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی میں سب سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں تو میرے گھر والے بھی مجھے سیدھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن واپسی پر میرے سسر نے مجھے جو بات بتائی وہ میرے لیے عجیب سی کشمکش تھی۔ جنہوں نے کہا کہ تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے گلزیب کے ساتھ کر دوں گا۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ ان کو چھوٹا بھائی گلزیب ایک خواجہ سرا ہے، اور شادی کے بعد جب اس کی شادی کی بات چلی تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ویسے ہی خاندان کے اوپر کالک ملنے والی بات ہی ہے۔ گلزیب نے بھی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی کہ اس کی جنس کیا ہے۔ سب اس بات پر ناراض ہوئے تھے کہ میرے دیور کو ایک خواجہ سرا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر جب اس نے خود ہی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی تو انہوں نے اس چیز کی حقیقت مان لیا تھا۔ اب میرے دیور کا مجھ سے کوئی پردہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میرا شوہر بھی اس بات پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ ہمارے ماضی سے واقف تھا۔ گلزیب نے بھی خود اسی طرح سے ڈھال لیا تھا۔ وہ زنانہ باتیں کرتا،
مجھے اس کی یہ حرکتیں عجیب بھی لگتی، مگر میں نے اس کو قدرت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں خدا کے سامنے شکر ادا کرتی کہ میرا دیور ایک خواجہ سرا ہے اور اس سے شادی نہیں ہوئی، ورنہ تو میری زندگی ایسے ہی برباد ہو جاتی۔ وہ جب گھر میں چلتا، زنانہ حرکتیں کرتا تو میں پل پل اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے شاہ زیب سے طلاق ہونے کا دکھ بھی تھا، اگرچہ پہلے میں گلزیب کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتی تھی، مگر اب میرے لیے میرا شوہر ہی سب کچھ تھا۔ اور ویسے بھی شاہ زیب کی شخصیت میں سختی تھی، اور کچھ عورتوں کو سختی بھی پسند ہوتی ہے، انہیں اپنا شوہر پر روب چاہیے ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے گلزیب کی ہو نہیں سکی اور اب ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے مجھے لڑکر حاصل نہیں کر سکا، اب میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے بھی یہ نکتہ رکھا، میں نے کہا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ساری زندگی شاہ زیب کے نام پر گزارنے کے لیے تیار ہوں، مگر کبھی بھی گلزیب سے نکاح کر کے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے دوسری شادی اہم نہیں ہے، میں اس گھر میں رہوں گی، آپ کا بیٹا میرے لیے خرچے کی رقم بھجواتا رہے گا، میرے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی، بھلے وہ دوسری شادی کر لے مگر میں کسی شادی نہیں کروں گی۔ اب وہ میرے دل میں رچ گیا۔ میرے سسر نے کہا تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو تمہارا نکاح میرے خواجہ سرا بیٹے سے ہو جائے تو تم محفوظ رہو گی، وہ تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تمہیں اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہارے گھر والوں کو طلاق والی بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے، پھر تم جانتی ہو وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم گلزیب کے ساتھ بقیہ زندگی گزار لو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی اس سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ تو خواجہ سرا مشہور ہے۔ سسر کی بات سن کر میں مطمئن تو ہوئی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں اب گلزیب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو میرا بچپن تھا جب میں اسے اپنی زندگی کا شہزادہ خواب سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر سسر کے مجبور کرنے پر میں نے گلزیب سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یوں راتوں رات میری گلزیب سے نکاح کر دیا گیا۔ اس بات کو صرف کچھ ہی گواہ تھے، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک نہ ایک دن میرے اور گلزیب کے نکاح کی بات پھیل جائے گی۔ تبھی میں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش رہی کہ بعض اوقات خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ اسی میں مصلحت ہے۔ گلزیب کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو مجھ پر ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ گلزیب نے شادی کے دن مجھے جو بات بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، تمہاری شادی کے بعد سب لوگوں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے خود کو زنانہ چال ڈھال میں ڈھانپ لیا۔ تم تو جانتی ہو ہم قبائلی مردوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے یہی کہا کہ تم ایک عورت بن گئی ہو، یوں انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، اس قدر میرا مذاق اڑایا کہ دل برداشتہ ہو گیا، میں سچ مچ خود کو ایک عورت سمجھنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے یہ سب قربانی تمہاری وجہ سے دی ہے، اب میں تم سے یہی امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مخلص بن کر رہو گی۔ جب میں نے گلزیب کے منہ سے یہ باتیں سنی میرا تو دل پگھل گیا، میں بھول گئی کہ شاہ زیب بھی میرا شوہر رہ چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنی بڑی قربانی بھی اپنی شخصیت کی دے سکتا ہے۔ میں نے گلزیب کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی، ویسے بھی اب مجھے طلاق ہو چکی تھی، میں کسی صورت بھی شاہ زیب کی تو ہو نہیں سکتی تھی، سو اب میں نے ٹھان لی کہ اب میں اپنی زندگی گلزیب کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ میرے اور گلزیب کے نکاح کو 3 مہینے ہوئے تھے کہ میرا پہلا شوہر گھر واپس آ گیا۔ جب اس کو یہ سب باتیں پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ میں ایسا کیسی صورت نہیں ہونے دوں گا، گلزیب کسی بھی صورت میری بیوی کے لائق نہیں، وہ میری ہے اور اب حلالہ بھی ہو چکا ہے، اسی لیے گلزیب کو چاہیے کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے دے اور میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں۔ یہ بات مجھے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ بات مفتی صاحبان تک پہنچ گئی تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس طرح حلالہ تو واقع ہو جاتا ہے، اور چونکہ میرا دیور خواجہ سرا نہیں تھا، حلالہ تو واقع ہو چکا تھا، مگر میں اس صورت میں طلاق نہیں چاہتی تھی، اور یہ سب میری رضامندی کے بغیر ناممکن تھا۔ جب گلزیب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اب بقیہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب اس بات پر بہت غصہ ہوا تھا، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ میری طلاق کروا دے اور کسی طرح ہمارا نکاح فاسق ہو، لیکن ایسا تبھی ہوتا ہے جب پہلے شوہر نے طلاق نہ دی ہو اور کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے،
میں نے طلاق کے بعد عدت پوری کی تھی، پھر ہی گلزیب سے نکاح کیا تھا۔ اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا تھا۔ میرا نکاح گلزیب سے ہو چکا تھا اور میں اسی میں خوش تھی۔ خدا کی قدرت پر حیران تھی کہ جس نے ہمیں برسوں بعد مشکلات سے ملوایا تھا، لیکن اب جب کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے، تو ایک دوسرے کی خاطر اتنی قربانی دے چکے تھے، تو ہمیں ایک دوسرے کی اتنی ہی قدر بھی تھی۔ خدا مجھے اور گلزیب کو ہمیشہ اس طرح پیار محبت سے رکھے۔ کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔